یہاں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا، مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے الگ دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، وہ الگ تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو جو مکہ سے آئے ان کو سپورٹ مل گئی اور یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حالانکہ یہی دو قبیلے، ان کے ہاں پہلے بہت لمبی ایک لڑائی چلی تھی جس میں بہت قتل و غارت ہوئی۔ تو یہودیوں نے ایک چال چلی کہ یہ دونوں قبیلے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر وہ پرانے زمانے کی جو جنگیں تھیں، ان جنگوں پر جو انہوں نے قصیدے پڑھے تھے اپنے اپنی برادری کے خاندان کے، وہ آ کر پڑھنے شروع کر دیے۔ کسی کے ذمہ لگایا تو یہ شعر پڑھ دے، اس نے پڑھا، دوسرے نے پڑھ دیا، دونوں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا وہ باتیں ابھی بھی کرتے ہو تو ہم دیکھ لیں گے تمہیں۔ کہا چلو، یہاں تک کہ آپس میں تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو لڑائی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ زمانے جہالت والی باتیں کرتے ہو، اب بھی مسلمان ہو کے بھی پرانی باتوں پر لڑائی کرتے ہو۔ آپ نے سمجھایا تو لڑائی سے باز آ گئے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، اللہ کو تمہارے سارے اعمال کا پتہ ہے، اور تم لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہو کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے، اب ان کو لڑانا چاہتے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم دین میں خامیاں تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ پھر ایمان والوں سے کہا کہ اگر تم یہودیوں کے کسی ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہیں مومن ہونے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، یعنی ان کی تو تمنا یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تو نبی کے ہوتے ہوئے تم زمانے جاہلیت کی لڑائیاں لڑو گے، تو یہ تو کفر ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ لہذا ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کوشش کرو تمہیں اسلام پہ موت ہے۔ ہم موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کما تحیون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے تو موت بھی اسلام پہ آئے گی، لہٰذا اپنی زندگی اسلام پہ گزارنی چاہیے تاکہ موت اسلام پہ آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں مت پڑو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، یعنی پہلے آپس میں لڑتے تھے، کلمے کی برکت سے اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یہ اللہ کی نعمت۔ اور اس سے پہلے تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، ہم نے تمہیں بچایا ہے، لہٰذا اب آپس میں مت لڑو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ جو یہ جماعت ہوگی یہی کامیاب جماعت ہے۔ خیر کی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، تبلیغ والے اگر چلے جائیں نا دروازے پہ دستک دیں، بھائی آ جاؤ مسجد میں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، تو بہت بھڑک اٹھتے ہیں، ہم کوئی کافر ہے؟ جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو۔ بھائی پہلے سمجھ تو لو، یہ جو تبلیغ ہے اللہ کہہ رہے ہیں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ اب خیر کی دعوت کیا مطلب؟ مسلمان کو دعوت دیں گے نبی کی سنت کی، اور کافر کو دعوت دیں گے ایمان کی۔ تو جب کافر کو دعوت دیں گے تو اس کا مطلب بھائی کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ جو اپنا مسلمان ہے اسے نہیں کہتے کہ تو مسلمان ہو، وہ تو پتہ ہے مسلمان ہے۔ کبھی بھی کسی تبلیغ والے نے آپ کے دروازے پہ جا کے یہ نہیں کہا ہوگا تو کافر ہے، آپ مسجد میں کلمہ پڑھ لیں، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہماری کامیابی اس میں ہے، آؤ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں۔ تو وہ سنت کی دعوت مسلمان کو ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوں گے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور آپس میں اختلاف ڈال لیے، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے سیاہ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو میری سنت پر چلنے والے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو بدعات پر چلنے والے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یعنی جہنمی لوگ جو ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جنتی لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد تم پہ دوبارہ کافر ہو گئے؟
यानी कलमा पढ़ के नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करते, तो अब अजाब चखो अपने कुफर का। और जिनके चेहरे सफेद होंगे फफी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, यानी जन्नत में होंगे। वहुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तिलका आयातुल्लाह, ये है अल्लाह की आयात जो आप पर तिलावत की जाती हैं। सैयदना जिब्रील आते हैं, नबी को सुनाते हैं, ये अल्लाह की आयात है। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म का इरादा नहीं करता। अल्लाह नहीं जुल्म करता, लोग खुद जुल्म करते हैं जब अल्लाह की बात नहीं मानते। वलिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़, आसमानों जमीनों में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम मामलात रब की तरफ ही लौटते हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं वो रब के पास जा रहा है, लिखा जा रहा है, महफूज हो रहा है। और जब हम मरेंगे तो तब भी सबने रब के पास जाना है। तो जब रब के सामने जाएंगे तो रब बताएगा ये करके आए हो। अगर नेक काम किए होंगे रब खुश होगा, जन्नत में भेज देगा। अगर बुरे काम करके गए होंगे तो रब नाराज होगा, तो फिर क्या बनेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि जमीन व आसमान का मालिक अल्लाह है और क़यामत के दिन का मालिक भी अल्लाह है। लिहाजा अल्लाह के पास आमाल भेजो तो नेक आमाल भेजो, बुरे आमाल ना भेजो। और अगर कभी बुरा अमल हो भी जाए तो तौबा कर लो। जब तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उसको नामे अमाल से भी मिटा देता है। मसलन बंदे ने गुनाह किया, अब वो गुनाह करता जा रहा है, फरिश्ते लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1 साल तक बंदा गुनाह कर रहा है, कितने वर्के काले हो गए, लेकिन साल के बाद वो बड़े सच्चे दिल से कहता है या अल्लाह माफी दे दे, मैंने गलती की है, अल्लाह मैं आपका मुजरिम हूं, आपसे माफी चाहता हूं। जब उसने सच्चे दिल से माफी मांगी तो वो जितने सफ़े भी गुनाहों से काले हुए थे अल्लाह ने सबको साफ कर दी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज सोने से पहले तौबा जरूर करें ताकि हमारे गुनाहों की माफी हो जाए। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही समझ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह दरस कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को सेहत कामिला नसीब फरमा, बेरोजगारों को हलाल रिज्क नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त नसीब फरमा, आपके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जैसे आज हम आपके घर में आपके कुरान के नाम पर इकट्ठे हैं, ऐ अल्लाह हम सबको जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दे। ऐ अल्लाह महज़ अपने फज़ल व करम से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या